کیا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اسامہ بن لادن کروڑپتی ہے، لیکن بن لادن کو اپنے والد سے بہت دولت وراثت میں ملی تھی۔ بن لادن اپنے پیسے کو امریکہ اور اس کی بیرون ملک موجودگی کے خلاف جہاد مقدس جنگ لڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ابتدائی زندگی: اسامہ بن لادن 1957-1958 میں سعودی عرب کے شہر ریاض میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ یمنی تارک وطن محمد بن لادن کے ہاں پیدا ہونے والے 17 بچوں میں سے تھے جو سعودی مملکت کی سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی کے مالک۔ نوجوان اسامہ کی پرورش ایک مراعات یافتہ اور عمدہ پرورش تھی۔ ان کے بہن بھائیوں نے مغرب میں تعلیم حاصل کی اور اپنے والد کی کمپنی میں کام کرنے چلے گئے۔ اس وقت تک ایک بہت بڑا گروپ جو مشرق وسطی میں ووکس ویگن کارنگ اور اسنپل مشروبات جیسے صارفین کا سامان تقسیم کرتا تھا، لیکن اسامہ بن لادن گھر کے قریب ہی رہے۔ انہوں نے جدہ کے اسکول میں تعلیم حاصل کی، کم عمری میں شادی کی اور بہت سے سعودی مردوں کی طرح اخوان المسلمون میں شمولیت اختیار کی۔ بن لادن کے لیے اسلام صرف ایک مذہب سے بڑھ کر تھا۔ اس نے ان کے سیاسی عقائد کو تشکیل دی اور ان کے ہر فیصلے کو متاثر کیا۔ 1970 کی دہائی کے اواخر میں جب وہ کالج میں تھے، عالم دین عبداللہ ازم کے پیروکار بن گئے، جن کا خیال تھا کہ تمام مسلمانوں کو ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جہاد مقدس جنگ میں اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ خیال نوجوان بن لادن کو پسند آیا، جنہوں نے مشرق وسطی کی زندگی پر بڑھتے ہوئے مغربی اثر و رسوخ سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ 1979 میں سوویت افواج نے افغانستان پر حملہ کیا۔ اس کے فوراً بعد ازم اور بن لادن نے مزاحمت میں شامل ہونے کے لیے افغانستان کی سرحد پر واقع پاکستانی شہر پشاور کا سفر کیا۔ وہ خود جنگجو نہیں بنے، بلکہ انہوں نے مجاہدین افغان باغیوں کی مالی اور اخلاقی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنے وسیع روابط کا استعمال کیا۔ انہوں نے مشرق وسطی سے آنے والے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی تاکہ وہ افغان جہاد کا حصہ بن سکیں۔ ان کی تنظیم، جسے مکتب الخدمت MAK کہا جاتا ہے، ایک عالمی بھرتی نیٹ ورک کے طور پر کام کرتی تھی۔ اس کے دفاتر بروکلین اور ٹکسن، ایریزونا جیسی جگہوں پر تھے، اور تارکین وطن فوجیوں، جنہیں افغان عرب کہا جاتا ہے، کو تربیت اور رسد فراہم کرتا تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے بن لادن اور اس کے ساتھیوں کو دکھایا کہ پین اسلامزم کو عملی جامہ پہنانا ممکن ہے۔ القاعدہ کی تعمیر: 1988 میں بن لادن نے القاعدہ اڈا کے نام سے ایک نیا گروپ تشکیل دیا جو فوجی مہمات کے بجائے دہشت گردی کی علامتی کارروائیوں پر توجہ مرکوز کرے گا۔ 1989 میں سوویت یونین کے افغانستان سے انخلا کے بعد بن لادن اس نئے اور زیادہ پیچیدہ مشن کے لیے فنڈ جمع کرنے کے لیے سعودی عرب واپس آیا۔ تاہم نسبتاً مغرب نواز سعودی شاہی خاندان کو خدشہ تھا کہ بن لادن کی اسلام پسندانہ بیان بازی مملکت میں پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے اسے زیادہ سے زیادہ خاموش رکھنے کی کوشش۔ سنہ 1990 میں عراق کی جانب سے کویت پر حملے کے بعد انہوں نے ان کا پاسپورٹ چھین لیا اور سرحد کی حفاظت کے لیے افغان عربوں کو بھیجنے کی ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے زخموں کی بے عزتی کرتے ہوئے اس کے بجائے کافر امریکہ سے مدد مانگی۔ بن لادن نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ امریکیوں کو نہیں بلکہ القاعدہ کو ایک دن اس دنیا کا مالک ثابت کیا جائے گا۔ اگلے سال کے اوائل میں بن لادن نے سعودی عرب چھوڑ کر زیادہ شدت پسند اسلامی سوڈان کا رخ کیا۔ مزید ایک سال کی تیاری کے بعد القاعدہ نے پہلی بار حملہ کیا۔ یمن کے شہر عدن کے ایک ہوٹل میں ایک بم دھماکہ ہوا جس میں امریکی فوجی صومالیہ میں امن مشن کے لیے جا رہے تھے۔ دھماکے میں کوئی امریکی ہلاک نہیں ہوا، لیکن 2 آسٹریا کے سیاح ہلاک ہوئے۔ عالمی جہاد: بن لادن اور اس کے ساتھیوں نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پرتشدد جہاد کو سنجیدگی سے قبول کر لیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے صومالی باغیوں کو تربیت اور مسلح کیا جنہوں نے مغادیشو میں 18 امریکی فوجیوں کو ہلاک کیا تھا۔ ان کا تعلق 1993 میں نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے بم دھماکے سے بھی تھا۔ 1995 میں مصری صدر حسنی مبارک کے قتل کی کوشش۔ اسی سال ریاض میں امریکی نیشنل گارڈ کے تربیتی مرکز پر بمباری، اور وہ ٹرک بم جس نے 1996 میں دھرن میں امریکی فوجی رہائش گاہ کوبر ٹاورز کو تباہ کر دیا تھا۔ خود کو گرفتاری سے بچانے اور القاعدہ کے مہلک مقصد کے لیے مزید بھرتیاں حاصل کرنے کی کوشش میں بن لادن 1996 میں سوڈان سے افغانستان منتقل ہو گیا۔ دریں اثنا القاعدہ کے حملوں کے پیمانے میں اضافہ ہوتا رہا۔ 7 اگست 1998 کو کینیا کے شہر نیروبی میں امریکی سفارت خانوں پر بیک وقت بم دھماکے ہوئے جس میں 213 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہوئے، اور تنزانیہ کے دارالسلام میں 500 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہوئے۔ القاعدہ نے بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی۔ اس کے بعد بارود سے بھری ایک چھوٹی کشتی یمن کے ساحل پر لنگر انداز امریکی بحریہ کے تباہ کن بحری جہاز US کول کی تہ میں گر گئے۔ 2000 ملاح ہلاک اور 17 زخمی ہوئے۔ بن لادن نے اس واقعے کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ امریکہ میں ایک فیڈرل گرینڈ جیوری نے اسامہ بن لادن پر سفارت خانے میں ہونے والے بم دھماکوں سے متعلق الزامات پر فرد جرم عائد کی تھی،
लेकिन मुद्दा अलैहि न होने की वजह से कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सका। दरी असना अलकायदा के कारिंदे सबसे बड़े हमले की मंसूबाबंदी में मसरूफ थे। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमले, यहां तक कि 11 सितंबर के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग के जुनून में भी बिन लादन पकड़े जाने से बच गए। तकरीबन 10 साल तक वो छुपे रहे, रेडियो और टेलीविजन पर फतवे और जारी करते रहे, पुरजोश नौजवान जिहादियों को अपने मकसद के लिए भर्ती करते रहे और नए हमलों की मंसूबाबंदी करते रहे। दरी असना CIA और दीगर इंटेलिजेंस हुक्काम ने इसके छुपने की जगह की तलाश की। आखिरकार अगस्त 2010 में उन्होंने इस्लामाबाद से तकरीबन 35 मील दूर पाकिस्तान के शहर एबटाबाद के एक कंपाउंड में उसामा बिन लादन का सुराग लगा लिया। कई महीनों तक CIA के एजेंट इस घर को देखते रहे, जबकि ड्रोन्स ने आसमान से इसकी तस्वीरें खींची। आखिरकार ये आगे बढ़ने का वक्त था। 2 मई 2011 रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका में 1 मई को नेवी सील्स की एक टीम कंपाउंड में दाखिल हुई। उन्होंने अलकायदा के रहनुमा को एक पिस्तौल और राइफल के साथ ऊपर वाले बेडरूम में पाया और उसके सर और सीने में गोली मार दी, जिससे वो फौरी तौर पर हलाक हो गया। सदर ओबामा ने इस रात टेलीविजन पर कौम से खिताब करते हुए कहा था कि इंसाफ हो चुका है। बिन लादन की मौत के बाद बिन लादन का दूसरा कमांडर ऐमन अल-जवाहिरी अलकायदा का रहनुमा बन गया। 29 जुलाई 2022 को वो अफगानिस्तान के शहर काबुल में एक अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक हो गए। 2019 में बिन लादन का बेटा हमजा बिन लादन, जिसे अलकायदा के रहनुमा के मुमकिना जानिशीन के तौर पर देखा जाता था, अमरीका की इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई में मारा गया था।